السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تاریخ انسانی میں اس سرزمین پہ جو سب سے پہلا گناہ ہوا تھا، اس سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ دراصل حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر کے تاریخ انسانی کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا۔ وہ قاتل کون تھا؟ یہ قتل کیوں ہوا تھا؟ مقتول کون تھا؟ قتل کے بعد کیا ہوا؟ اس ویڈیو میں ہم یہ ساری باتیں تفصیل سے آپ کو بتائیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب روئے زمین پہ انسانی زندگی کی ابتدا ہوئی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ممنوع پھل کھانے کی وجہ سے بطور سزا دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ آپ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں بہت التجا کی اور آپ دونوں نے اس دنیا میں سزا کاٹ رہے تھے۔ بہت عرصے بعد حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر سے بچے کی ولادت ہوئی۔ یہ پیدائش ایک خاص صورتوں میں ہوتی تھی۔ جب آپ بچے کو جنم دیتی تو جڑواں بچے کو جنم دیتی، جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی تھی۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکا اور لڑکی کی نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا، جبکہ ان جڑواں لڑکا اور لڑکی کا نکاح آپس میں حرام ہوتا جن کی پیدائش ایک ساتھ ہوتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے قابل اور حابل تھے۔ قابل بڑا تھا اور حابل چھوٹا۔ قابل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابل بکریاں چراتا تھا۔ قابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا، جو بہت زیادہ حسن و جمیل تھی، اور حابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لبادہ جو کم خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے شریعت کے قانون کے مطابق قابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح حابل کے ساتھ اور حابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کی نکاح قابل کے ساتھ ہونا تھا، لیکن قابل ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ ہی ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اکلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، لہٰذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ تو قابل کہنے لگا، یہ آپ کی رائے ہے، اللہ نے یہ حکم نہیں دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی رائے ہے تو تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اکلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اور اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس صدقے کو جلا دیتی، اور یہ صدقہ جلنا یہ قبولیت کی نشانی تھی۔ قابل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابل لکڑیاں چرایا کرتا تھا۔ قابل ہلکی قسم کی غذا لے کر قربانی کے طور پہ بطور صدقہ رکھ دیا، جبکہ حابل نے رضائے الہی کے لیے ایک عمدہ قسم کی بکریاں قربانی کے لیے پیش کی۔ پھر اناج اور بکری کو پھاڑ کر رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی تو آسمان سے آگ نازل ہوئی، اور اس نے حابل کی صدقہ کو لے لیا اور قابل کے اناج کو چھوڑ دیا، یا یوں حابل کی قربانی قبول ہوئی اور وہ اکلیمہ کا حقدار ہوا۔ یہ دیکھ کے قابل کے دل میں حسد اور بغض بھڑک اٹھا۔ اس نے حابل کو قتل کرنے کی دھمکی دی، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس قرآن کلام پاک کے 6 پارے میں اس پورے واقعہ کو ذکر کیا ہے۔ اور اس وقت حضرت آدم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے ہوئے تھے۔ اس نے ان کے غیر موجودگی میں اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ روئے زمین کا پہلا قتل تھا، اس لیے قابل جانتا نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو کیسے قتل کرے۔ تو شیطان مردود آیا اور اس کے سامنے ایک پرندے کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے پرندے کا سر کو پھوڑ دیا۔ تو یہ دیکھ کے قابل کو پتہ چل گیا کہ اس طرح سے قتل کرنا ہے۔ حابل کیونکہ بکریاں چراتا تھا، وہ ایک درخت کے نیچے سو رہا تھا کہ قابل نے اس کے سر پر پتھر مار کر انہیں قتل کر دیا۔ حابل کو قتل کرنے کے بعد قابل حیران و پریشان ہوا کہ اب میں اس لاش کو کیا کروں، کیونکہ یہ روئے زمین کی سب سے پہلی موت تھی۔ اس وقت کوئی آدمی بھی مرا نہیں تھا۔
تو وہ لاش کو اپنے کندھے پہ لادے پھرتا رہا۔ بعض مورخین نے کہا کہ وہ 1 سال تک ایسے ہی وہ لاش کو لے کر پھرتا رہا۔ پھر آخر میں جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ نے انسانوں کی تدفین کا طریقہ سکھانے کے لیے 2 کوے کو بھیجا۔ وہ 2 کوے آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور اپنے پنجے سے زمین کھود کر مرے ہوئے کوے کو ڈال دیا اور مٹی سے دبا دیا۔ یہ واقعہ دیکھ کے قابل کو شرم آئی کہ مجھے اس کوے اتنی بھی عقل نہیں کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکے۔ پھر قابل نے اپنے بھائی کو زمین کھود کر اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے آئے اور قابل سے پوچھا کہ تمہارا بھائی کہاں ہے، تو اس نے کہا میں کوئی اس کا ذمہ دار تو نہیں۔ آپ نے فرمایا تو اسے قتل کر دیا کیا، اس لیے تیرا جسم سیاہ ہو رہا ہے۔ تو پھر سب لوگوں نے قابل کو اپنی نظر سے دور کر دیا اور اس کی عقل بھی زائل ہونے لگی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہونے لگی۔ اور جب قابل نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو اس دن سے اللہ تبارک و تعالی اس کا ایک پاؤں کنڈلی سمیت اس کی ران کے ساتھ ملا دیا اور اس کا چہرہ سورج کی طرف کر دیا کہ جس طرف سورج جاتا اس کا چہرہ بھی اسی طرف گھوم جاتا۔ پھر آخر میں شیطان اس کے پاس آیا اور کہا آگ ہی سب کچھ ہے، تم آگ کی پوجا کرو۔ اس نے آگ کی پوجا کرنی شروع کر دی اور شرک بھی کر بیٹھا اور اسی حالت میں اس کی موت ہوئی۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ سے یہ التماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد سے جلد چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔